کہ محبوب خدا سیدو سرور کے برابر، محبوب خدا سیدو سرور کے برابر، ارے لاؤ تو کوئی سکندر کے برابر، پر کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر، کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر۔ کون نوکر؟ عبد الرحمن جامی۔ آپ نے حضور کی وصال کے 600 سال بعد نعت لکھی۔ کیوں لکھی؟ قافلہ افغانستان کی سرزمین سے نکلا مدینے پاک کی طرف۔ توجہ میری جانب رکھیے گا، قافلہ افغانستان کی سرزمین سے نکلا مدینہ پاک کی طرف۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ قافلہ افغانستان کی سرزمین سے نکلا مدینہ پاک کے لیے۔ راستے میں قافلے نے پڑاؤ کیا، اعلان ہوا صبح نماز فجر ادا کر کے قافلہ انشاءاللہ مدینہ پاک کی حدود میں پہنچ جائے گا۔ کئی میلوں کا سفر کرتا تھک ہارا قافلہ پڑاؤ کر لو۔ دوسری جانب گورنر کو میرے آقا کی زیارت ہوئی، کہا تم سب کو اجازت ہے میرے شہر آنے کی، سوائے اس شخص کی جس کا نام عبد الرحمن جامی ہے۔ قافلے کا امیر اٹھا، چلا، بڑھا، پہنچا، کہا تم میں عبد الرحمن جامی کون ہے؟ جو شخص سب سے زیادہ رو رہا تھا نا، وہ شخص کھڑا ہوا اور کہتا میں عبد الرحمن جامی ہوں۔ کہا تو نہیں جا سکتا، سب کو اجازت ہے۔ عبد الرحمن جامی روتا رہا، دیکھتا رہا کیا کروں۔ اچانک جامی کی نظر ایک بکریوں کے ریوڑ پر پڑی، چھڑی اٹھائی اور بکریوں کے ریوڑ کے پیچھے چرواہا بن کر، اسے کہتے ہیں حضور کا سچا عشق۔ قافلے والوں نے دیکھا کہ جامی پیچھے آ رہا ہے۔ قافلہ رکا، عبد الرحمن جامی نے چھڑی چھوڑی، کپڑے پھاڑے، چہرے پہ گرد ڈالی، امامہ شریف اتارا اور ان بکریوں کے ریوڑ میں ان ہاتھوں کے بل، گھٹنوں کے بل شامل ہو گیا۔ جب ایک عاشق نے جامی کی ٹور دیکھی تو لکھتا ہے کہ میرا روپ بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، میں نے یار منار دا ڈھنگ بھی نہیں، میرا رومی ورگا عشق بھی نہیں، میری جامی ورگی ٹور بھی نہیں، پر میں قسم خدا دی کھاندا ہاں میرے سونے جیا کوئی اور میں قسم خدا دی کھاندا ہاں میرے سونے جیا کوئی اور نہیں۔ جامی کو پکڑا گیا، دوبارہ افغانستان کی سرزمین پہ بھیجا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر قافلہ تیار ہوا۔ عبد الرحمن جامی نے قافلے والوں سے رابطہ کیا اور کہا کہ مدینے کا نتیجہ یہ ہے کہ میرے آقا نے جامی کو روکنے کے لیے کہا تھا، تو جامی کو گورنر نے قید میں ڈال دیا۔ جامی ساری رات روتا رہا، تڑپتا رہا۔ بالکل میں مختصر کر رہا ہوں، حالانکہ یہ کلام میرا لینتھی تھا، میں نے بڑا تیار کیا تھا، لیکن ٹائم کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں کلوز کر رہا ہوں کہ جامی تڑپ میں ہے، رو رہا ہے، آقا کو پکار رہا ہے، یا رسول اللہ کی صدا بلند کر رہا ہے۔ اٹھائیے دونوں ہاتھ، یا رسول اللہ کی صدا بلند کیجئے۔ جامی کے عشق کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہیے یا رسول اللہ۔ صبح کا وقت ہوا، ایک ہوا کا جھونکا آیا، جامی اس سے مخاطب ہو کے کہتا ہے جامی تو مدینے نہ جا سکا، تو ہی میرا پیغام مدینے لے جا۔ جامی ہوا سے مخاطب ہو کے کہتا ہے نسیمہ جانب بدھا گزر کن، نسیمہ جانب بدھا گزر کن، ضیاء عالم
محمد را خبر کن احوالم محمد را خبر کن تو ہی سلطان عالم یا محمد تو ہی سلطان عالم یا محمد ذروئے لطف سوئے بن نظر کن ذروئے لطف سوئے من نظر کن ببری جان مشتاقم دراجہ جان مشتاقم دراجہ فدائے روزہ خیر البشر کن روزہ خیر تڑپتا رہا جامی روتا رہا جامی میرے آقا کو پکارتا رہا جامی دوسری جانب گورنر کو میرے آقا کی زیارت ہوئی میرے آقا فرماتے ہیں میں نے تجھے جامی کو قافلے سے نکالنے کے لیے کہا تھا تیری مجال کیا ہوئی تو نے میرے جامی کو قید میں ڈال رکھا ہے گورنر قدموں میں گر پڑا ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے آقا معاملہ کیا ہے معاملہ کیا ہے میرے آقا فرماتے ہیں جامی جس عقیدت جس محبت سے میرے روزہ پر آ رہا تھا وہ اس کے پاس کچھ نعتیں تھی وہ نعتیں آ کر میرے روزہ انور پہ سناتا تو محبت کا تقاضا یہ تھا مجھ محمد کو اپنی قبر انور سے اٹھ کر جامی کو سینے سے لگانا پڑتا سینے سے لگانا پڑتا مشرف ورچی شد جامی زلطفش مشرف اس کو کہتے ہیں عشق جامی کو کیوں روکا گیا اس کو عشق کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس سے ملنا پڑے گا اٹھ کر ملنا پڑے گا وہ عشق تھا آپ کیا کرتے ہیں یار تھوڑا محبت پیدا کریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اس کے امتی ہیں ہم تو امتی ہیں محبت پیدا کریں یار اسی کے ذریعے جانا ہے آگے اور جامی تو نہیں بن سکتے لیکن ان کی نقل تو کر لیں جزاک اللہ داد دیں ناز خان مشرف گرچہ شد جامی لطف خدایا ایک کرم بار دیگر کن ایک کرم بار دیگر کن جامی کو رہا کیا گیا اور ایک معاہدہ طے ہوا جو جامی نے نعتیں لکھی ہوئی تھی وہ حضور کے روزے پہ نہیں سنانی جامی حضور کے روزے پہ پہنچا اور دیکھتا رہا روتا رہا بالکل آخری شعر دعوت دینے والا ہوں ایک شاعر نے لکھا کہ جامی کیا کہتا ہوگا کہ مجھ خطا کار تھا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے اور یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کے آزم چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کے آزم آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں آ رہا ہوں میرا سامان مدینے پر آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے ملتمس ہمارے ملک پاکستان کا عظیم نام خوبصورت آواز جناب عزت مآب نعت گو شاعر الحاج احمد علی حاکم صاحب کے شاگرد خاص خوبصورت آواز سوز و گداز میں ڈوبی ہوئی آواز جناب عزت مآب محمد علی شیر حاکم صاحب آپ کی خدمت عالی میں گزارش کرتا ہوں آپ آئیں گے خوبصورت حاضری سے ہماری سماعتوں کو منور و معطر فرمائیں آپ طویل سفر کر کے ضلع خوشاب میں واقعین سے تشریف لائے آپ کو ایک مرتبہ پھر بانیانی محفل سے کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں عالم و سالن مرحبا آمد سے قبل بھرپور نعرے کا جواب دینا نعرے تکبیر
نہیں مزہ نہیں آیا، اللہ دا نام بلند کر. میں مائک چھوڑ کے مائک تو بغیر نعرہ لیسا تسا میرے تو اچھا بولنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری.